نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 رمضان المبارک سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا یہ ان کا یوم وصال بھی ہے، تو میں نے مناسب سمجھا کہ آخری یہ 5 منٹ ہم سیدہ کائنات کی بات بھی کریں تاکہ ان کا ذکر کر کے بھی ہم برکات حاصل کریں اور اپنی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا سامان کرنے کی کوشش کریں۔ قربان جائیں سیدہ کائنات کی شان پر کہ جن کے لیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفاطمۃ سیدۃ نساء العالمین، فرمایا فاطمہ ساری کائنات کی عورتوں کی سردار ہے۔ آپ ایک لمحے کے لیے چشم تصور میں لائیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک زبان نہیں کھولتے جب تک اللہ کی وحی نہ آ جائے، تو میرے آقا اگر یہ اعلان کر رہے ہیں کہ فاطمہ ساری کائنات کی عورتوں کی سردار ہے تو یہ خالی کملی والے آقا کا فرمان ہی نہیں ہے، یقیناً پیچھے حکم خدا بھی ہوگا۔ تو ذرا سوچیں اس سیدہ کائنات کی عظمت اور شان کا عالم کیا ہوگا کہ جن کو کوئی عام شخص نہیں بلکہ اللہ اور خود اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ساری کائنات کی عورتوں کا سردار ڈکلیئر کر رہے ہیں۔ اور یہی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں کہ جب بھی کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لاتی تو میرے آقا اپنی مسند سے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے، باقاعدہ مرحبا کہہ کر ان کو خوش آمدید کہتے، ویلکم کہتے۔ میرے آقا سیدہ کائنات کے ہاتھ پر بوسہ دیتے اور سیدہ کائنات کو خود اپنی مسند پر بٹھا دیا کرتے۔ ذرا چشم تصور میں لائیں کہ وہ ہستی کہ جن کے ادب میں اگر معمولی سی بھی کمی رہ جائے تو انسان کا ایمان ہی چلا جاتا ہے، اور وہ اللہ کے رسول جس ہستی کے لیے ان کی آمد پر کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے ہوں گے تو سیدہ کائنات کی شان کا عالم کیا ہوگا، وہ اللہ اور اس کے رسول کے ہاں کتنی محبوب ہے۔ یہی سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا ہیں کہ جن کی نسبت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ جس سے تو راضی ہو جائے اس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، اور جس سے تو ناراض ہو جائے اس سے خود خدا ناراض ہو جائے۔ وہ سیدہ کائنات کہ جن کی رضا میں اللہ کی رضا ہے اور جن کی ناراضگی میں خود خدا کی ناراضگی ہے، اس سیدہ کائنات کے مقام و مرتبہ کا عالم کیا ہوگا۔ ان کی شخصیت پر گفتگو کرنے کے لیے بھی بہت وقت چاہیے، میں صرف حکیم الامت علامہ اقبال کے اشعار کی شکل میں ان کو نذرانہ عقیدت پیش کر کے آج کی اپنی گفتگو کو وائنڈ اپ کرنا چاہ رہا ہوں۔ وہ حکیم الامت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ جنہوں نے امت کو خواب غفلت سے جگانے کے لیے ذرا چشم تصور میں لائیں کتنی کی محنت کی، اور پھر سوچیں کہ ان کی اہل بیت کے ساتھ محبت اور مودت کا عالم کیا ہے، اور سیدہ کائنات کو وہ خراج تحسین کیسے پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حکیم الامت علامہ اقبال فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام یہ تو وہ ہستی ہیں کہ جن کو صرف ایک نسبت کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں مقام و مرتبہ حاصل ہے، مگر سیدہ کائنات وہ ہیں کہ جن کو 3 نسبتیں ایسی میسر ہیں کہ جن کی وجہ سے مریم سے بھی بڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام و مرتبہ ہے۔ وہ کیا؟ فرمایا سیدہ کائنات کو جو 3 نسبتیں حاصل ہیں ان میں سے پہلی نسبت یہ ہے نور چشم رحمت للعالمین، کہ سیدہ کائنات وہ ہیں جو رحمت للعالمین کی آنکھوں کا نور ہے۔ اور کون رحمت للعالمین؟ امام اولین و آخرین، اس اولین و آخرین کے امام جن کو اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین قرار دیا، فرمایا سیدہ کائنات کو اس اولین و آخرین کے امام کی آنکھوں کا نور ہونے کا شرف حاصل ہے۔ کہ مریم علیہ السلام تو وہ ہے نا کہ جن کو صرف عیسیٰ علیہ السلام کے باپ ہونے کی ایک نسبت ملی تو وہ اللہ کی نگاہ میں بلند مرتبے والی ہو گئیں، تو فرماتے ہیں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا وہ ہیں کہ جن کو 3 بڑی نسبتیں میسر ہیں۔ پہلی نسبت بیان کی کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کا نور، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک، ان کی آنکھوں کا چین، ان کے دل کا قرار ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں بانویاں تاجدار حالاتا مرتضی مشکل کشا شیر خدا،
فرمایا دوسری نسبت سیدہ کائنات کو یہ حاصل ہے کہ ان کو مولا کائنات علی شیر خدا جو کہ مشکل کشا ہیں ان کی زوجہ محترمہ ہونے کا شرف حاصل ہے. یہ دوسری بڑی نسبت ان کو میسر ہے. اور تیسری نسبت حکیم الامت علامہ اقبال سیدہ کائنات کی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ مادریاں نکتہ پرکار عشق اور مادریاں قافلہ سالار عشق. کہ سیدہ کائنات وہ ہیں کہ دیکھیے نا جب آپ دائرہ بناتے ہیں تو پرکار ہوتی ہے, پرکار کو جس مرکز پر رکھ کر آپ گھماتے ہیں تو دائرہ لگتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ عشق کے دائرے کا مرکز اگر کوئی ہے تو وہ امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام ہیں. اور سیدہ کائنات وہ ہیں کہ جن کو اس امام عشق کی ماں ہونے کا شرف حاصل ہے اور قافلہ سالار عشق کی ماں ہونے کا شرف حاصل ہے. فرمایا مریم تو وہ ہیں کہ جن کو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہونے کا ایک شرف ملا, وہ اتنی بلند مرتبہ ہو گئی تو چشم تصور میں لائیں اس سیدہ کائنات کی عظمت کا عالم کیا ہوگا جن کو اتنی تین بڑی بڑی نسبتیں میسر ہیں. اور حکیم الامت علامہ اقبال ان کی کیفیت تو ایک وجد کی کیفیت نظر آتی ہے کہ اگلی بات جو وہ کر رہے ہیں وہ بڑی قابل غور. وہ کہتے ہیں رشتہ آئین حق زنجیر پاست پاس فرمان جناب مصطفیٰ ورنہ گردے تربتش گردید میں سجدہ برخا کے او پاشید میں. حکیم الامت علامہ اقبال کہتے ہیں رشتہ آئین حق زنجیر پاست. آئین حق سے مراد آقا کا لایا ہوا دین ہے, اسلام ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ اسلام کا رشتہ, اسلام کا تعلق, یہ جو میں نے اسلام قبول کر لیا ہے یہ اسلام کا رشتہ میرے پاؤں کی زنجیر ہے, یہ میرے رستے کی ایک رکاوٹ ہے. پاس فرمان جناب مصطفیٰ, اور اگر مجھے کمری والے آقا کے فرامین کا پاس نہ ہوتا, ادب نہ ہوتا, حیا نہ ہوتا, تو کہتے ہیں اقبال کا عشق تو یہ کہتا ہے کہ ورنہ گردے تربتش گردید بھی, اے سیدہ کائنات اقبال تیرے مزار کے گرد طواف کرتا. سجدہ برخا کے او پاشید بھی, اقبال خالی سیدہ کائنات کے مزار کا طواف ہی نہ کرتا بلکہ اقبال کہتا ہے کہ سیدہ کائنات اقبال تیری تربت کے ذروں کو سجدہ کرتے ہوئے بھی دکھائی دے.